جی دوستو، بات کرتے ہیں اسرائیل اور غزہ کے اندر ہونے والی جنگ کے بارے میں۔ وہ جنگ جو اسرائیل کے اوپر مسلط کی گئی اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ اب اسرائیل کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ طیاروں کے ساتھ بمباری کی گئی، مگر اس کے بعد 2-3 دن پہلے اسرائیل نے غزہ کے اندر اپنی فوجوں کو بھیج دیا، ٹینکس کو بھیج دیا، اور اب یہ جنگ دوسرے فیز کے اندر جا چکی ہے۔ اور دوستو، اس دوسرے فیز کے اندر اسرائیل کی فوج کیا کرے گی؟ وہ ان تمام تر سرنگوں کا خاتمہ کرے گی اور ان کے اندر جو دہشت گرد حماس کے چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال کر انجام تک پہنچائے گی۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ان سرنگوں کے اندر اسرائیل کے فوجی نہیں جائیں گے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایسے روبوٹ ڈاگز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ روبوٹ جو ہیں وہ ان سرنگوں کے اندر جائیں گے اور حماس کے لوگوں کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان کا خاتمہ بھی کریں گے۔ اب وہ دور چلا گیا ہے کہ وہ اصلی ڈاگ یا انسانوں کو بھیجیں، بلکہ اب وہ اپنے روبوٹس کو بھیجیں گے جن کے اوپر گنز بھی لگی ہوئی ہیں اور جن کے اوپر تمام تر ہتھیار بھی لیس ہوں گے تاکہ وہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکے۔ دوستو، آخر اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جیسے آئسس جو کہ داعش ہے، دوستو آخر اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے ہمارے پاس 2 نمونے ہیں۔ جب القاعدہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگز کو گرایا تو امریکہ نے ان تمام تر جو بھی افراد اس کے اندر ملوث تھے، بشمول اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور جتنے بھی لوگ تھے، ان سب کو چن چن کر ختم کر دیا۔ اور اب اگر آپ دیکھیں تو القاعدہ شیڈو کے اندر ہے۔ جو القاعدہ ہے وہ کھل کر حملے نہیں کر رہی اور اس کی جو پریزنس ہے وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئسس، جسے ہم داعش بھی کہتے ہیں، جب داعش نے کھلے عام اپنی ملٹری بنائی اور اسلامی اسٹیٹ کا تصور دیا کہ اب خلافت آ گئی ہے، اسلامی اسٹیٹ آ گئی ہے، یہ سارے کا سارا اسلامی نظام چلے گا، اور کرسچن لوگوں کے گھروں کے اوپر نون گنا بناتے تھے، یعنی کہ نون کا نشان بناتے تھے کہ یہ نصرانی ہیں یا یہ کرسچن ہیں، اور پھر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ اور لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کو بازاروں کے اندر لونڈیاں بنایا جاتا اور پھر ان کو فروخت بھی کیا جاتا تھا، اور غلام بھی بنایا جاتا تھا اور غلام بکتے بھی تھے۔ اور اس طرح کا نمونہ جو تھا وہ پوری دنیا کو دیا گیا، اور بہت سارے جو مسلمان ہیں جو کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور اسلامی ممالک سے آئے اور انہوں نے آئسس کو جوائن کیا، مگر امریکہ نے اپنی فوجوں کو وہاں پر بھیجا اور چن چن کر ان کا خاتمہ کیا۔ اور اب اگر آپ دیکھیں آئسس اور داعش کے لوگ جو ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں، شیڈو کے اندر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس طرح وہ کھل کر عراق یا سیریا کے اندر گھومتے پھرتے نہیں، اور نہ ہی کوئی اسلامی اسٹیٹ کا وہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ انہی 2 ماڈلز کو دیکھ کر عرب اسرائیل نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس طرح القاعدہ کا خاتمہ کیا گیا گھس کر جا کے، اس میں معصوم لوگ بھی مرے پاکستان، افغانستان کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیریا اور عراق کے اندر بھی معصوم لوگ بھی مرے، مگر دیکھیے کہ داعش کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتی جس طرح وہ پہلے ایک حکومت کے طور کے اوپر کرتی تھی۔ اب وہ بیک فٹ پہ ہے، شیڈو کے اندر ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب جب اسرائیل جا کے غزہ کے اندر حماس کا خاتمہ کرے گا تو وہاں پہ سارے بندے نہیں مر جائیں گے، بلکہ اگر تھوڑے اکا دکا لوگ رہ بھی جائیں گے تو وہ صرف شیڈو کے اندر کام کریں گے، اور وہ کھلے عام اس طرح کوئی بھی ایران سے جو ہے وہ پیسہ لے کر یا مدد لے کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس طرح انہوں نے معصوم اسرائیلیوں کو اسرائیل کے اندر قتل کیا، 1400 لوگوں کو قتل کیا اور پھر 230 لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بیچاری لڑکیوں کو ننگا کر کے مارا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے، اور کسی ایک شخص نے بھی یہ نہ بتایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دوستو، یہی کام جو القاعدہ کے ساتھ ہوا اور پھر اب آئسس کے ساتھ بھی ہوا، اب یہی انجام حماس کا بھی ہونے والا ہے، کیونکہ حماس آئسس ہے، اور جس طرح کا انجام القاعدہ اور آئسس کا ہوا تھا، اب اسرائیل بھی وہی انجام جو ہے وہ حماس کے ساتھ بھی کرنے والی ہے۔ دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔